نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 103 ہے سورہ ال عمران۔ تم ہو خیرہ بہترین امت اخرجت نکالی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو بالمعروف بھلائی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولو اور اگر آمن ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا ضرور ہوتا وہ، لا کا مطلب ہے ضرور، کانا ہوتا وہ، خیرن بہتر لہم ان کے لیے۔ اچھا لکانا میں وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کے اندر ہی ضمیر ہوتی ہے، ہاں فعل کے اندر ہی جو ہے نا اس کی ضمیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ واحد کا صیغہ نا کانا، تو کانا کے اندر ہی وہ کی ضمیر بھی پائی جاتی ہے۔ ضرور ہوتا وہ، خیرن بہتر، کیا البتہ ہوتا، البتہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ضرور بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لا جو ہے، ٹھیک ہے۔ خیرن بہتر لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے، المؤمنون کچھ مومن ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ واو انہیں جمع کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس کے اندر ہی وہ کی ضمیر پائی جاتی ہے کہ وہ سب مومن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی اس کا میننگ کیا جا سکتا ہے، وہ سب۔ اب یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا، اس لیے اس میں آ رہا ہے وہ سب۔ وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں، وا اور اکثر ہم ان کے، الفاسقون نافرمان ہیں۔ لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں، یا وہ ضرور نقصان پہنچائیں گے کم تمہیں، الا سوائے اذن معمولی تکلیف کے، وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم وہ جنگ کرے تم سے، یولوکم وہ پھیر جائیں گے تم سے، الادبار پیٹھیں، ثم پھر لا نہیں، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ مدد کیے جائیں گے، مجہول۔ کیسے پتہ چلا ہے؟ پیش آئی ہاں یا کے اوپر جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ مجہول ہے، اس کا میننگ وہ نہیں کریں گے کہ وہ مدد کریں گے یا کرتے ہیں، بلکہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ضربت مسلط کی گئی علیہم ان پر، یہ بھی دیکھیں یہ بھی مجہول ہے، دعا کے اوپر پیش آ رہی ہے، ضربت مسلط کی گئی، اس نے مسلط کیا، اس طرح سے میننگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ضربت مسلط کی گئی علیہم ان پر، الذلہ ذلت، اینما جہاں کہیں بھی، ثقفوا وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل ساتھ پناہ کے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، وحبل اور پناہ کے، من الناس لوگوں سے، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی، ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ وہ یقیناً وہ، یہ بی اس وجہ، یہ بی کبھی ساتھ کے معنوں میں آتا ہے، کبھی کے معنوں میں، کبھی سے کے معنوں میں، یہاں پہ وجہ سے، انا بے شک یا یقیناً ہم وہ، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ، کانو وہ تھے۔ اب یہ دیکھیں اس میں کانو میں وہ کہاں سے آیا ہے؟ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یہ جمع کا، یعنی وہ سب تھے، اس کا مطلب یہ ہے۔ کانا وہ واحد کے لیے تھا، کانو جمع کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یکفرون وہ کفر کرتے، بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، الانبیاء پیغمبروں کو، بغیر حق کسی حق کے بغیر، ذالک یہ بما اس وجہ سے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وقانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے گزر جاتے، لیسو نہیں ہے وہ سب، سواء برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن قیام کرنے والی، یتلون تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی، آناء اللیل رات کے اوقات میں، وہم اور وہ سب، یسجدون سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے پر، والیوم اور دن الآخرہ آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکتے ہیں، عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے۔
وَيُسَارِعُونَ اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں فی الخیرات خیر کے کاموں میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ من الصالحین صالحین میں سے ہے، وما اور جو یفعلوا وہ کریں گے من خیر بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفروا ناقدری کی جائے گی اس کی، یا وہ کے معنی میں کفروا یعنی ناقدری کرنا، انکار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کفر کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں پہ ناقدری ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ہو اس کی، تو یکفروا ناقدری کی جائے گی اس کی، اور یا کے اوپر جو پیش ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ کیے جائیں گے وہ مجہول کے معنی دیں گے، یعنی یہ پیسیو وائز ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا بالمتقین متقی لوگوں کو، انا یقیناً اللہ دینا کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں تغنیا کام آئیں گے انہم ان سے اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل مثال ما اس کی جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی ہذہ الحیات الدنیا اس زندگی میں دنیا کی، کمثلی مثال کی طرح ہے، کا مطلب کی طرح، مثال کی طرح ہے، ریحٍ ہوا کی، فیہا جس میں سرٌ شدید سردی ہو، اصابت وہ پہنچتی ہے ہرثا کھیتی کو، قوم لوگوں کی ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ تو اس نے تباہ و برباد کر دیا اسے، ہلاک کر دیا اسے، وما اور نہیں ظلمہم ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن اور لیکن انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ یا ایہا اے لوگو الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، لا تتخذوا نہ تم بناؤ بطانتاً دلی دوست، من دونکم سوائے اپنے، لا نہیں، یعلونکم وہ کمی کرتے تم سے، خبالاً کسی طرح برباد کرنے میں، ودو وہ پسند کرتے ہیں، ما اس چیز کو جو عنتم مصیبت میں ڈالے تمہیں، قد یقیناً بدت البغضاء ظاہر ہو چکا بغض، من افواہہم ان کے منہ سے، وما اور جو تغنی چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے اکبر زیادہ بڑا ہے، قد یقیناً بینا کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، ان اگر کنتم ہو تم تعقلون سمجھتے، ہاں انتم دیکھو تم ہی، اولائی وہ لوگ، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، تم ہبو محبت کرتے ہو، یہ واو جو ہے جمع کو ظاہر کرا، تم سب محبت کرتے ہو ہم ان سے، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا اور نہیں یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے، تا ہو تو تم محبت رکھتے ہو، یا ہو تو وہ محبت رکھتے ہیں، کم تم سے، وتؤمنون حالانکہ تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کتابوں پر، کلہ ساری کی ساری، وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ ملتے ہیں تم سے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلوا وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا چباتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے، کل آپ کہہ دے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے ہی غصے میں، انا بلا شبہ اللہ اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا بذات الصدور دلوں کی باتوں کو، ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم بری لگتی ہے انہیں، وَإِنْ اور اگر تصیبکم پہنچے تمہیں، سیئہ کوئی مصیبت، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، سیئہ کا چونکہ یہ الف لام کے بغیر ہے اس لیے کوئی کے معنی آ رہا ہے، یعنی کوئی مصیبت، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس پر، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تم ڈرو، لا نہیں یضرکم نقصان دے گی تمہیں، کیدہم خفیہ تدبیر ان کی، شیئن کچھ بھی، انا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کرنے والا ہے۔
رکوع نمبر 3 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقویٰ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کو اختیار کرنے کا حکم دیا یہاں پہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں بہترین امت بنا کر نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت یہاں پہ بیان کی ہے کہ وہ بہترین امت ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ کہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف کا حکم اور منکر سے روکتے ہیں، اس وجہ سے بہترین امت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اس امت نے وہ کام انجام دیا جس کا اسے حکم دیا گیا، اسی بنا پر یہ افضل قرار پائی ہے۔ کیا حکم دیا گیا امت مسلمہ کو؟ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ تو یہ جو حکم تھا پہلے کس کے پاس تھا؟ نبیوں کے پاس۔ پہلے بنی اسرائیل کو یہ جو تھا دیا گیا تھا، جو انہوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر کیا اللہ تعالیٰ جب یہ انہوں نے کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ امت محمدیہ کو دے دیا، یعنی ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ طاری کر دی گئی، اس وجہ سے کہ وہ ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ باہر نکال رہے ہیں، اس امت کو آہستہ آہستہ متحرک کیا جا رہا ہے، اس امت کو تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا، اس امت کو اس کائنات میں خیر کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس امت نے کسی اور امت کی ہدایت نہیں لینی، بلکہ اب ساری انسانیں اس امت سے رہنمائی حاصل کرے گی۔ تو مسلمانوں کے خیر امت یعنی بہترین امت کا سبب یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے، دوسرا نیکی کا حکم دیتی ہے، تیسرا برائی سے روکتی ہے۔ امت اگر ان خصوصیات کی حامل ہوگی تو بہترین امت ہوگی، اور جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کی طرح ہوگا، جیسے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی 79 نمبر آیت ہے یہ۔ تو کس وجہ سے بھی فضیلت ہوئی ان کو؟ ہاں، ایک تو اللہ پر ایمان لانا اور دوسرا اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ امت مسلمہ کی یہ فضیلت دوسری تمام امتوں پر علی اطلاق ہے، اور اس فضیلت میں امت مسلمہ کے ہر دور کے لوگ شریک ہیں۔ خود امت مسلمہ کے درمیان درجات میں تفاوت تو موجود ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ کو دیگر مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے، لیکن مسلمان چاہے جس دور کے ہوں انہیں غیر مسلموں پر فضیلت حاصل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ مقام ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق میں سب سے اشرف اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ بنایا۔ انہیں ایک ایسا عظیم اور کامل دین دے کر بھیجا گیا جو ان سے پہلے کسی نبی یا رسول کو نہیں ملا۔ کن کو بھیجا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کے اس دین کا پابند رہ کر تھوڑا عمل بھی دوسرے مذاہب والوں کے عمل کثیر سے زیادہ افضل ہے۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو بہترین امت رہے گی، ورنہ اس امتیاز سے محروم قرار پائے گی۔ زندگی کا کام کرنا برائی سے روکنے کے لیے نیکی کا کام کرنا اور برائی سے روکنے کے لیے اپنا فرض ادا کرنا، اور اگر یہ خصوصیت ختم ہو گئی تو گویا امت کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں رہ جاتا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ کام کیا، ان کے بعد صحابہ نے، پھر ان کے بعد تابعین نے، پھر ان کے بعد تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ در سلسلہ امت مسلمہ پر آج یہ عائد ہوتا ہے۔
اگر یہ وہ کام یہ چھوڑ دے گی تو یہ بہترین امت نہیں رہ جائے گی پھر۔ تو زمین کو شر و فساد سے پاک کرے، اس کے پاس اتنی قوت ہو کہ وہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا فریضہ انجام دے سکے۔ یہ امت کا منصب ہے، یہ تقاضا کرتی ہے یہ امت۔ پوری انسانیت کی قیادت کے لیے، جاہلیت کو مٹانے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے، انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے اس امت کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسلامی نظام زندگی کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور تسخیر کائنات کے ذریعے اپنے ایمان باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اس امت کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کا وجود کب بے مقصد ہوگا؟ جب امت مسلمہ انسانیت کی رہنمائی کے مقام سے گر جائے گی تو اس کا وجود بے مقصد ہو جائے گا۔ امت مسلمہ اپنا صحیح کردار کب ادا کر سکے گی؟ جب اس کا عقیدہ بالکل درست ہوگا۔ کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ صرف اللہ پر ایمان، کسی اور پر ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کا شعور بیدار ہو، جب اس کے اخلاقی معیار ہوں، تو جب اس کی تنظیم مضبوط ہوگی تو تبھی، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر عمل بالمعروف کا کام نہیں کر سکتے۔ ایک تو پہلا کام تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پکا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ آپس کی محبت ہی ہمیں جو ہے یہ کام کرنے پر اکسا سکتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا تو انہوں نے اپنی مضبوطی کے لیے کس کو مانگا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو اگر آج بھی کوئی امت مسلمہ یہ کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ان میں محبت ہونی چاہیے، ایک تنظیم ہونی چاہیے جو یہ کام مل کر کرے۔ آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ گواہی دیں۔ کس بات کی گواہی دیں؟ لا الہ الا اللہ، اور اس چیز کا اقرار کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس پر جنگ کرے۔ لا الہ الا اللہ معرفت میں سب سے عظیم ہے۔ ابو عالیہ نے کہا معروف توحید ہے، تم لوگوں کے لیے معروف یعنی اسلام اور ہدایت، نئی شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، ابن عباس نے کہا منکر تکذیب ہے، یعنی جھٹلا دینا، اور وہ سب منکروں سے بڑا منکر ہے، یعنی جو جھٹلاتا ہے وہ تمام انکار کرنے والوں میں سے سب سے بڑا انکار کرنے والا ہے۔ منکر سے مراد ہے کفر کرنا، شرک کرنا، گناہ اور فواحش کے کام کرنا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جس ایمان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس میں اللہ تعالیٰ، رسولوں، فرشتوں، کتابوں، آخرت میں اٹھایا جانا اور تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے۔ یہ تمام امتوں سے بہتر اور افضل امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل کرتے ہیں، یعنی ایسا ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی کامل بناتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی امر بالمعروف نہی عن منکر کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی نیکیاں کرنے پر اکساتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ وتؤمنون باللہ، یعنی تم پر ایمان رکھتے ہو کی شرط عائد کی گئی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہی خیر و شر میں فرق واضح ہوتا ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے معروف اور منکر کی پہچان ہوتی ہے کہ نیکی کیا ہے اور منکر یعنی شرک کیا ہے یا برائی کیا ہے۔ صرف ایک صالح گروہ کا ہی ہونا کافی نہیں، جب شر پھیل جائے تو معاشرے کے اندر اچھائی برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ ایسے میں خیر و شر کے مضبوط تصور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تصور ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو یہ تصور لانا مشکل ہے، اور قوت ایمانی کی وجہ سے ہی اس راہ کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے ثابت قدم رہیں گے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ جر لینا ہے، تو اس راہ میں آنے والی ہر مشکل، ہر تکلیف جو ہے ہمیں آسان لگے گی۔ تو ایمان اس لیے بھی ضروری ہے کہ خواہشات نفس میں شدت ہوتی ہے، اس کا مقابلہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ ایمان کے ساتھ خواہش پرستی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوریوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ساری امیدیں ختم ہو جائے تو مومن کا زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا سہارا انسان کو قوت دیتا ہے۔ جب ہم بھی آپ دیکھیں کبھی بہت زیادہ مشکل میں پھنس جائیں تو کیا ہوتا ہے؟
سب سے پہلا سہارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے. تو امر بالمعروف کے لیے بھی ظاہری بات ہے جب ہم اس راہ میں نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں ان باتوں سے غرض ہی نہیں ہوتی، نہ وہ ہم اپنے دل پہ لگاتے. کیونکہ ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. تو اس فوکس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری مشکلیں مصیبتیں انسان کو بھول جاتی ہیں کہ میں نے تو اجر لینا تو اللہ تعالیٰ سے لینا. امر بالمعروف کے بارے میں بہت سی احادیث ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے کس کے ساتھ روکے؟ ہاتھ کے ساتھ. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان کے ساتھ. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو تو دل سے برا جانے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور آج کل یہی ہے ہمارا ایمان، تو یہی ہے ہم دل سے برا جانتے ہیں. ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا تو بہت دور کی باتیں ہو گئی ہیں. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو لیکن وہ قبول نہیں کرے گا. اس طرح ابو لہب کی بیٹی حضرت دردہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اس وقت ممبر پر تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اچھائی کو حکم کرنے والا، سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا، سب سے زیادہ رشتے ناطے ملانے والا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم واقعی یہ ساری خصوصیات ہمیں موجود ہیں؟ کیا ہم بہترین لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا قرآن ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں؟ اچھائیوں کا سب سے زیادہ حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں اور رشتے ناطے ملانے والے ہیں؟ ہمیں تو کوئی بات کہہ جائے تو ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ہوتا کون ہے ہمیں یہ بات کہہ کر جانے والا؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے روکے اور اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عنایت فرمائے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض عین ہے یہ یا فرض کفایہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ امر اکثر علماء کے نزدیک یہ علماء کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ معروف اور منکر کا شرعی علم رکھتے ہیں. اس کی ذمہ داری سے کوئی شخص عہدہ برا نہیں ہو سکتا جبکہ اپنے اپنے دائرے میں وہ نیکی کو رواج دینے اور برائی کے خاتمے کے لیے کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مومن اور مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی 71 نمبر آیت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس لحاظ سے ہر شخص بھی ذمہ دار ہے، اگرچہ علماء کا یہ فریضہ بڑا ہے، یعنی علماء کا فریضہ بڑا ہے لیکن ہر شخص کو تھوڑا بہت جتنا علم ہے اس علم کے مطابق جو ہے روکنا چاہیے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ضرور اس کے لیے بہتر ہوتا. یعنی اگر اہل کتاب بھی ایمان لیتے اس کا مطلب ہے کہ انہیں دنیا میں تفرقے بازی سے نجات مل جاتی. اگر ان کا عقیدہ درست ہو جاتا، ان کا اجتماعی نظام درست ہو جاتا، آخرت میں بھی یہ ایمان ان کے حق میں مفید ثابت ہوتا اور وہ برے کام سے بچ جاتے. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، یعنی مومن سے مراد جو اپنے عقائد و اعمال میں مخلص ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی یہودیوں میں سے، نجاشی اور اس کے قبیلے کے لوگ عیسائیوں میں سے تھے، لیکن وہ یعنی اللہ کے لیے خالص ہو کر انہوں نے جو بھی کیا. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان، یعنی چند ایک لوگ جو ہیں یہودی اور عیسائیوں میں سے ایمان لانے والے تھے لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ نافرمانی تھے. تو سعید بن جبیر نے کہا فاسقوں سے مراد کافر، نافرمانی کرنے والے. اہل کتاب کو فاسق گروہ فاسق قرار دینے کا سبب نیکی کا حکم دینے سے روکنا اور برائی سے روکنے سے بچنا.
یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے انسان. اس لیے اہل کتاب کو فاسق قرار دیا گیا، کیونکہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہ اس دائرے سے باہر نکل آئے. آیت نمبر 111 ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھے پھیر جائیں گے، پھر وہ نہیں مدد دیے جائیں گے. اس سے مراد کہ میدان جنگ میں یہودی عیسائی تمہیں شکست کبھی بھی نہیں دے سکتے. اور تاریخی طور پر ہوا ایسے ہی، مدینہ سے یہودیوں کو نکلنا پڑا، خیبر فتح ہو گیا. حالانکہ مسلمان کتنے تھے؟ مٹھی بھر تھے، اور زیادہ تر تعداد کن کی تھی؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کافروں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا. شام کے علاقوں میں عیسائیوں نے شکست کھائی تھی. صلیبی جنگوں میں اگرچہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، مگر 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یہ فتح کیا تھا یہ علاقہ. مسلمان اب انتہائی ذلت اور مغلوبیت کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسائیت کا خاتمہ یقینی ہے، اور اسلام ضرور غالب آئے گا. صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہاں اذا سے مراد زبانی بہتان تراشی ہے، جس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر یہ تکلیف وقتی ہوتی ہے. قتادہ نے کہا کہ تم ان سے اذیت والی باتیں سنو گے. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے حفاظتی نظام کو ایکٹیویٹ کیا. جو لوگ بھی اس کام کے لیے اٹھیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ ان کے مخالف معمولی تکلیفوں کے سوا انہیں کوئی حقیقی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت کی تشکیل پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اس دعوت کو زمین سے ختم نہیں کر سکتے، عارضی دکھ اور اذیتیں دے سکتے ہیں جن کے اثرات وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھے پھیر جائیں گے. یعنی وہ اتنے بزدل، اتنے وہ ہیں یعنی کمزور دل کے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. حالانکہ وہ طاقتور، ان کے پاس اسلحہ ہر طرح کا ہوگا، لیکن مسلمان نہتے بھی ہوں گے تب بھی وہ شکست خوردہ ہی ہوں گے، یعنی وہ مسلمانوں سے ڈر کر بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر وہ نہیں مدد دیے جائیں گے. یعنی کہ قسمت میں مسلمانوں کے خلاف کوئی مدد نہیں، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کی مار ماری گئی ہے، اس کا برا انجام لکھ دیا گیا. قرآن حکیم علی اعلان یہ کہتا ہے کہ کفر ہمیشہ مغلوب رہے اور ایمان کی ہمیشہ فتح ہوگی. اس لیے حق اور باطل کی آمیزش میں حق کا پلہ قطعی بھاری رہتا ہے اور باطل کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر یہ اس وقت ہے جب مقابلہ صحیح مومن اور کافر کے درمیان ہو. لیکن آج کل کا جو مومن ہے وہ تو بزدل ہے. اگر مسلمان تھوڑی سی بہادری دکھائے نا تو آج دیکھیں کہ مسلمان کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور کافروں کی تعداد اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کو بزدل بنا دیا گیا. اتنا بزدل ہے کہ آج دیکھیں وہ کوئی بھی جو ہے کافر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا. اس قدر اس کو جو ہے گردن اس کی دبوچ دی گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ اگر مسلمان ایک ہمت کر کے کھڑا ہو جائے کافر کے آگے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کافر اس کو مسلمان کو شکست دے دیں. مسلمان کی ہی جیت ہوگی انشاءاللہ. آیت نمبر 112 ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ جہاں کہیں بھی پائے جائے ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی اس وجہ سے
کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ تو ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ذلت ان پر مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں۔ کن پر مسلط کی تھی ذلت؟ یہودیوں پر۔ یہودیوں پر کیوں ذلت مسلط کی گئی تھی؟ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ اس کے 4 اسباب تھے۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، انبیاء کا ناحق کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، زیادتی کے کام کرتے تھے، اور ان پر ذلت اور رسوائی لازم کر دی گئی۔ اور انبیاء کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے ان کو بھی، علماء کو بھی قتل کرتے تھے۔ تو ہر دور میں ہر مقام میں جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، یہودیوں پر ایسی ذلت ڈال دی جائے گی جو ان کے گلے کا توق بن گئی ہے، اب یہ ان سے چمٹی رہے گی، یہ ایمان والے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی ذلت کی جو، اگر ان کی نافرمانی کے باعث جو ان پر جو ذلت اور مسکنت تھی اس کی انتہا درجے پر ان کو ڈالی گئی ہے، یعنی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اگر دیکھا جائے نا تو یہ 100 سالہ زندگی ان کی ترقی کی زندگی تھی، اور گولڈن ان کے جو تھے دن تھے، اور بڑا خوشحال پیریڈ ان کا گزرا ہے، یعنی ان پر مال و دولت، عزت، ہر طرح سے ان کو ہر چیز دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد ان پر زوال آنا شروع ہوتا ہے، اور بنیادی وجہ زوال کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی، آیات کا انکار، دین کا مذاق اڑانا، انبیاء کا قتل اور ہر اس بندے کا قتل جو اس کی نیکی کا حکم دے۔ اور پھر ان میں آپس کی بھی لڑائیاں تھیں۔ ان پر سب سے زیادہ سخت حملہ ان پر جو ہوا وہ 800 قبل مسیح میں ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 800 سال پہلے۔ اور یہ بہت سخت آپس میں لڑے، اور ایک قوم ہونے کے باوجود انہوں نے آپس میں یعنی 2 قومیں بنا لی، 2 قومیں بن گئی وہ۔ پھر ایک جنوبی ریاست بنی اس کے بدلے میں، اور ایک شمالی ریاست بنی۔ تو بالکل ہی اس کے بعد وہ تباہ ہو گئے، اور لیکن جو شمالی ریاست ہے وہ تباہ ہو گئی، لیکن جنوبی ریاست میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہے، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ 200 سال کے بعد 600 قبل مسیح میں بابلیوں نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تباہ کیا، تورات جلا دی، تورات دنیا میں بالکل ختم ہو گئی، اور سخت ذلت اور ان کو بدنامی اور اخلاقی زوال اور طرح طرح کی مصیبتیں ان پر آئیں۔ تقریباً 100 سال تک کا ان کا یہی حال رہا۔ پھر 500 قبل مسیح میں فارسیوں یعنی ایرانیوں کے ذریعے ان کو کچھ مدد ملی اور انہیں اس حالت سے نجات ملی۔ فلسطین واپس گئے، ہیکل دوبارہ تعمیر کیا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، انہوں نے اپنے حافظے سے پھر تھوڑی سی تورات جو تھی انہوں نے لکھی دوبارہ، یعنی ان کو لکھا، اور پھر عبادت گاہیں بھی تعمیر ہوئیں۔ پھر 100 سال بعد پھر وہی پہنچ گئے۔ سکندر اعظم کا جب حملہ ہوا فلسطین پر، اس نے فلسطین کے رومی امپائر کا حصہ بنا دیا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو فلسطین ان کی ماتحت تھا۔ اب یہاں ان کی مذہبی آزادی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ روم ان پر قابض ہو چکا تھا، کیونکہ وہ رومیوں کے انڈر تھے۔ اور پھر خاص طور پر ان پر یہ پابندی لگی کہ یہ اپنا مذہب پریچ نہیں کریں گے، اور یعنی کیا کریں گے، یہودی جو ہے نان پریچنگ مذہب بن گیا، لیکن انہوں نے اپنے محسنوں کے خلاف یعنی فارسیوں اور ایرانیوں کے خلاف کیا کری، سازشیں شروع کر دی۔ پھر رومیوں کے ان کے ٹیمپل انہوں نے تباہ کر دیے، علماء نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور اکثر یہود اس وقت فلسطین سے نکل کے کہ عرب میں یعنی وہاں پہ عرب میں جو تھے یہ آباد ہوئے تھے، یعنی جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تھے تو عرب میں یہ یہودی موجود تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب ان میں سے کچھ لوگ مدینہ بھی آباد ہوئے۔ 2 قبل مسیح میں جو فلسطین سے مکمل طور پر نکال دیے گئے، اب ان کا وطن نہیں رہے، اور اس وقت سے نکلے پھر دوبارہ 2000 سال بعد وہاں گئے، یعنی 1948 میں یہ اس سارے عرصے میں یہ اپنے وطن یعنی فلسطین نہیں جا سکے، فلسطین میں جا ہی نہیں سکے۔ اس دوران جہاں جہاں بھی یہ گئے وہاں یہ نکالے گئے، مثلاً 7 اور 8 صدی میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں مدینہ سے نکالا گیا، یعنی خیبر سے بھی نکالے گئے، ہم نے پڑھا تھا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام سے بھی نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے۔
پھر 11ویں صدی میں یہود و نصارہ کا آپس میں سخت ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں صلیبی جنگیں ہوئیں۔ جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل ہوا اور 13ویں صدی میں انگلستان سے جلا وطن کر دیے گئے۔ 1394 میں فرانس سے مکمل جلا وطنی ہوئی۔ پھر 1219 میں انگلستان سے نکالے گئے۔ 1391 میں روم میں ان کو سخت سزائیں دلوائی گئی اور زبردستی ان کو عیسائیت جو تھی وہ دلوائی گئی، یعنی یہ اپنے مذہب سے زبردستی ان کو عیسائی بنایا گیا۔ پھر 1518 میں عیسائیوں نے اسپین فتح کیا اور پھر ان کو مجبور کیا گیا یا تو یہ عیسائیت قبول کریں یا وہاں سے نکل جائے، یعنی اسپین سے بھی یہ پھر فوراً ہی نکل گئے وہاں سے۔ پھر 1498 میں اکثر یہود پرتگال سے بھی نکل گئے اور 1917 میں روس میں ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے کیونکہ ان پر سازشوں کے الزامات تھے۔ پھر 1933 میں ہولو کاسٹ کا جو آج کل اکثر آپ نے میسیجز میں بھی پڑھا ہے، اس میں بھی وہ ہٹلر نے جو تھا یہودیوں کو گیس چیمبر میں اور فرنیسز میں بند کر کے ان کو ہلاک کیا تھا اور بہت ملین کی تعداد میں 6 ملین یہودی تب مرے تھے۔ ان کی جاگیریں ضبط کر لی تھی، کس نے کی تھی؟ ہٹلر نے کی تھی۔ ان کی جو ان کو تباہ کر دیا، ان کی تعلیمی مذہبی ادارے ختم کر دیے گئے اور یورپی ممالک میں ان کو قتل کیا گیا۔ 1942 میں جن کیمپوں میں تھے ان سے بھی ان کو نکالا گیا۔ کیمپوں میں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ جب یہ لوگ یورپی ممالک سے نکل گئے تو انہوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور پھر کیمپوں میں پناہ لے رکھی تھی تو وہاں سے بھی نکال باہر کیے گئے اور پھر اس دوران کچھ لوگوں کو احساس ہوا تو پھر 1997 میں ایک تحریک چلی تو 1901 میں پھر انہوں نے کیا کیا اس تحریک کے مطابق کہ انہوں نے ریکویسٹ بھیجی کہ انہیں فلسطین واپس جانے کی اجازت دی جائے، ان کو ان کا ملک واپس ملے اور ان کو ان کے اصل مقام پر جانے کا موقع ملے، لیکن اس کی ریکویسٹ رد کر دی گئی۔ پھر 1948 میں جنگ عظیم کے بعد، یعنی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم دونوں ہی تھی، ان کے بعد انہوں نے انگلینڈ اور فرانس کا چونکہ ساتھ دیا تھا تو اس احساس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین میں جگہ دلوا دی، یعنی پھر وہ گئے تھے اس کے بعد جو فلسطین آباد ہوئے تھے۔ لیکن صرف جگہ کا ملنا نہیں تھا بلکہ 1857 کی ان کی جو تحریک تھی اس میں انہوں نے محسوس کیا کہ ہم میں کیا کمی تھی اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے تعلیم پر فوکس کرنا شروع کر دیا کہ محنت کرنا شروع کر دی اور پھر جو ہے ہیبرو یونیورسٹی بنی، آہستہ آہستہ ان کا ریوائول شروع ہو گیا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر بڑی طاقتیں ان پر قابض نہ ہوں، ان پر یعنی اپنا ہاتھ نہ رکھیں تو یہودی جو ہے وہ خود کسی سے بھی لڑنے کا وہ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی اس کو وہ کس کی آڑ میں لڑ رہا ہے یہودی؟ امریکہ کی اور برطانیہ کی جو ہے اس کی آڑ میں ہی مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے، یعنی خود اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ کسی کے آسرے کو یا تو اللہ کے آسرے لڑیں گے تو یا انسانوں کا سہارا لیں گے، وہ کسی کے سہارے کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ تو اس بات کو اس میں کھلم کھلا بتایا گیا اس آیت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بحبل من اللہ حبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یعنی قتادہ نے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی عہد کے یا لوگوں کے معاہدوں کے، مسلمان انہیں امن دے دیں یا صلح کا معاہدہ ہو جائے یا پناہ دی جائے۔ حبل سے مراد عہد اور ذمہ داری، لوگوں کی پناہ سے مراد کہ یہ اسلامی حکومت کی بجائے عام مسلمانوں کی پناہ لے لیں۔ وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں، اسلامی حکومت میں ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں یا دوسرا ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ لوگوں سے مراد جیسے آج کل برطانیہ اور امریکہ کی پناہ، فرانس کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو آج مسلمانوں میں ایسے اسباب پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ذلت خواری مقدر ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حدود سے نکل جانا مسلمانوں کی بگڑی ہوئی نسل میں پایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو آج کل اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ دی ہے نا، تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانیاں اس لیے وجہ سے شروع کر دی ہیں۔ تو مسلمانوں نے صراط مستقیم چھوڑ کر ظلم کا راستہ اپنایا۔ کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کی کیا ضمانت پھر ہونی چاہیے کہ دین کی سچی نمائندگی ہو۔ اگر سچی نمائندگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ قوم ہی مغلوب ہو جائے گی۔ تو یہ یہودیوں کو آپ دیکھ لیں، اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو انہیں سے کر لیں
کہ یہ مغلوب قوم کیوں ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دیا۔ ایسی قوم کبھی ذاتی غلبہ حاصل نہیں کر سکتی، ایسی قوم جو اختیار ملے گا اور کسی اور کے بل بوتے پر ہوگا، یا تو کسی خدائی حکومت کی طرف سے امان ملے گا یا کوئی غیر حکومت انہیں اپنی حمایت اور سرپرستی میں لے لے گی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ کون لوٹے؟ یہودی۔ انہوں نے اپنے برے کرتوتوں سے اپنے اوپر ذلت اور خواری اللہ تعالیٰ کا قہر واجب کر لیا۔ ان کا سبب کیا ہے؟ ان کا تکبر اور حسد۔ تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی صورت تو یہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے۔ یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے، یعنی اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ان کے مطابق اپنی عدالتوں کے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ تو آج دیکھا جائے تو کیا ہماری عدالتوں میں اسلامی نظام ہے؟ ہماری عدالتوں کا بھی وہی حال ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، تو ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ تو دیکھیں نا، اس طرح کے حکمران ایسے ہی مسلط ہوتے ہیں۔ پھر محتاجی نے انہیں گھیر لیا، وہ غیروں کے تابع رہتے ہیں، وہ مال میں سے جو کچھ ان پر عائد کرتے یہ ادا کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ ابو عالیہ کا قول ہے کہ مسکنت فاقہ ہے۔ ضحاک نے کہا مسکنت جزیہ ہے، یعنی جو مسلمانوں کو جزیہ دیتے تھے، کتنے ان کے لیے ذلت کا باعث تھا نا، کہ ایک وقت تھا یہ پورے عرب کو جو تھا نا، ایک نام تھا ان کا پورے عرب میں، پورا عرب ان کی عزت کرتا تھا۔ تو جب یہ مسلمان آئے یہاں پہ، تو چونکہ انہوں نے ان سے عہد لیا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا تو اس کو ضرور قبول کرنا ہے، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے جزیہ لینا جو ہے وہ قبول کر لیا، یعنی انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا لیکن اسلام نہیں لے کر آئے۔ تو یہ بہت بڑی ذلت تھی۔ کہاں یہ نذرانے لوگوں سے لیتے تھے، تو اب لوگوں کو یہ پیش کرنے پڑے جزیے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے وہ، اور دن کے آخری حصے میں اپنے اپنے کاموں پر بازاروں میں لگ جاتے تھے۔ یعنی شروع دن میں کیا کرتے تھے؟ 300 نبی قتل کر دیتے تھے، اور آخر میں کیا کرتے تھے؟ بازار لگا لیتے تھے، یعنی ان کے اتنی بے حس قوم تھی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ امام راضی نے لکھا ہے، جو شخص ترک آداب کرے گا اس سے ترک سنن کا ارتکاب ہوگا، اور ترک سنن کا نتیجہ ترک فرائض کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور ترک فرائض سے شریعت کی اہانت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اہانت شریعت سے انسان کفر کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ آیت نمبر 113 ہے، لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سب برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، صلبہ بن سعید رضی اللہ عنہ، اسید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یہودیوں میں سے اور حضرات مشرف با اسلام ہو گئے اور انہوں نے سچائی کے ساتھ ایمان قبول کر لیا تو اسلام میں جوش اور رغبت پیدا کی، تو یہود کے علماء کافر بولے کہ ہم میں جو برے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جو ہم میں پسندیدہ ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑا اور نہ دوسرے دین کو اختیار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اہل کتاب میں سے یہ سب برابر نہیں ہیں، یعنی وہ سب برابر نہیں سے مراد ہے کہ اہل کتاب اور امت محمدیہ برابر نہیں ہیں۔ من اہل کتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے۔ قیام سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اس کے فرائض کی حدود پر قائم ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہے، وہ اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، نہ اسے چھوڑتے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، اسے ضائع کر دیا۔ اسے مراد ایسا کرو جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر قائم رہنے والے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، تو وہ رات کی گھڑیوں میں عشاء قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔
یعنی ایک قیام رات کا قیام بھی ہے نا، وہ اس سے وہ بھی ادھر مراد ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، یعنی رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنے سے مومن کا دل پگھلتا ہے، مومن رب کے قریب ہو جاتا ہے، مومن رب کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی سجدہ ارکان صلاح میں خشوع اور خضوع کے کمال کے لیے خاص ہے۔ سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اس کے مزاج میں توازے پیدا کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کرنے پر ان کی تعریف ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع کا عظیم مظہر ہے۔ یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تلاوت سے مراد جو رات کی نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے، جو تہجد میں جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر فجر میں تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری تلاوت کیا ہوتی ہے؟ رات کے قیام میں ہی ہے۔ آیت نمبر 114 ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ یعنی سعید بن جبیر کا قول ہے، یؤمنون باللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کرنا، والیوم الآخر سے مراد کیا ہے؟ غیب کی تصدیق کرنا، جو بھی غیب میں ہے، جن میں اعمال کی جزا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ساری ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے، انسان ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، انسان بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے پھر انسان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر اس کے بعد کیا کام کرتے ہیں؟ پہلے ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد یہی والا حکم ہے نا، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اگلی صفت کیا بتائی ان کی؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کس میں آگے بڑھتے ہیں؟ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، بھلائیوں میں دوڑ دوڑ کر حصہ وہ لیتا ہے جس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو جائے۔ یہ ان کی عالی ہمتی ہے کہ نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بھی ہو سکے فوراً نیکی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ نیکی کی شدید رغبت اور خواہش رکھتے ہیں، اس کے فوائد و ثمرات سے خوب واقف ہیں، نیک کاموں میں اڑ کر وہ پہنچتے ہیں جو اپنی زندگی، صحت، مال، فرصت اور جوانی کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ یعنی صالحین وہ لوگ شامل ہیں جو ایمان لائے، تقوی والی خوبیاں جن میں موجود ہیں۔ تو ایمان اور تقوی والی خوبیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو راتوں کی گھڑیوں میں کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور یہودیوں میں اچھے لوگ کون سے تھے؟ جیسے عبداللہ بن سلام تھے، اسد بن عبیس، غلبہ بن ثابتہ اور اسید رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ سارے کیا تھے؟ یہ یہودی تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے ان پر ایمان لے کر آئے تھے۔ وہ آیت نمبر 115 ہے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ تم سے ہرگز گم نہیں ہوں گے۔ بھلائی کے کام کرتے ہوئے شیطان انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کام قبول نہیں ہوگا۔ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایسے بے مقصد کرنے کا کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن سازی یہاں پہ کیا ہے کہ وہ قدردان ہے، بھلائیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ جو بھی کوئی بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے کون بچتا ہے، اپنے مال سوالے کی کون حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر ثابت قدمی بھی اختیار کرے۔ نیک کاموں کی بنیاد تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ آپ اگر بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دل کے خوف کو جانتا ہے، یعنی کس نے کس نیت سے کام کیا
اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہے کیونکہ تقوی خیر اور حسن عمل کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی کامیاب ہے جو تقوی والے ہیں. آیت نمبر 116 ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی ہرگز کام نہ آئیں گے اور یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس آیت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اپنے جرید ابن منذر ابی حاتم طبرانی اور دیگر محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام، صلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید اور کچھ دوسرے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تو علماء یہود کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برے لوگ ایمان لائے ہیں. اگر وہ اچھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے، اور ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے اپنا دین بدل کر خسارہ اٹھا لیا. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اہل کتاب جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ان اہل کتاب کی مانند نہیں ہے جو اپنے کفر پر قائم رہے. ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یا کفر کرنے والے سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب مشرکین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اتباع کرنے والوں کو فقیری کی آڑ دلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو اس کا رب اسے اتنی شدت کی فقیری کی حالت میں نہ رکھتا، اور وہ اپنے کثرت اموال و اولاد پر فخر کرتے تھے. تو کفر کرنے والے سے مراد عام طور پر وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. کفر کرنے والوں میں ایمان والے کاموں کے مقابلے میں ان کاموں کا انکار کرنے والے تھے، یعنی جو امر بالمعروف کا انکار کرنے والے تھے، نہیں عن منکر کا انکار کرتے تھے، بھلائی و نیکی کے کاموں کا انکار کرنے والے تھے. تو مال و اولاد کی محبت انسان کو سچے اور قربانی والے دین سے روک لیتی ہے. انسان چند نمائشی قسم کے اعمال کا مظاہرہ کر کے سمجھتا ہے کہ وہ سچے دین پر قائم ہے. اسی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. تو مال و اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کام نہیں آئیں گے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئے گی. کافروں کے اعمال اس لیے ان کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آخرت کا جزا سزا کا شعور نہیں رکھتے. ایمان کے بغیر کسی قسم کے کاموں کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، خواہ وہ دنیا میں کتنی ہی شہرت کیوں نہ پا جائے. دیکھیں مال و اولاد خاص دیکھیں انسان کو مصروف رکھتے ہیں. ایک تو مال انسان کو مصروف رکھتا ہے کیونکہ ہم کمائی میں لگے رہتے ہیں، اور کی یعنی جتنا بھی مال جمع ہو جائے ہمیں وہ ناکافی ہوتا ہے، اور کے چکر میں جو ہے وہ دن رات انتھک محنت کر دیتے ہیں. پھر بعض کا انسان اولاد کی وجہ سے بھی مصروف رہتا ہے. جیسے اب دیکھیں ہم لوگ ہی دیکھ لیں، بچے اسکول جاتے ہیں آتے ہیں، ہمیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ مصروفیت ہی ہے نا. انسان کو مال اور اس کی اولاد یہ دو چیزیں جو ہے مصروف رکھتی ہیں. تو اس لیے کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. ہاں یہ دونوں چیزیں آزمائش ہے اور یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم یہ بچوں کے کاموں سے ہم فارغ ہو جائیں پھر حج عمرہ کر لیں گے یا پھر نمازیں پڑھ لیں گے، تو تب کیا پتہ ہماری عمر بھی اتنی ہے کہ نہیں ہے. تو ہم اس بات میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی کافر اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی روحوں پر ظلم کیا. کیسے ظلم کیا؟ اپنے عقائد خراب کیے، اپنے اعمال کو بگاڑ لیا، اور ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں، اس کے بعد مال و اولاد میں مصروف رہ گئے. آیت نمبر 117 ہے مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ
وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال یعنی اس ہوا کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، ایسے لوگوں کو کھیتی کو پہنچتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی دنیا میں کافر کی خرچ کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ۔ دنیا کی زندگی میں کافروں کے اچھے مقاصد کے لیے خرچ کی مثال ایک ایسے کھیت کی طرح جو ہرا بھرا ہے، کٹائی کے لیے تیار ہے، لیکن اچانک برفانی ہوا چلتی ہے۔ اب دیکھیں یہ پیچھے سردیاں گئی ہیں تو کیا ہوا تھا، سردیوں میں سارے پتے جھڑ گئے، سارے درخت جو ہے وہ خالی ہو گئے۔ کیوں خالی ہوئے ہیں؟ سردی کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے درخت اپنی ہریالی نہیں لا سکے۔ تو یہ ایسی ہی مثال ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہرا بھرا جو ہے نا وہ باغ وہ برفانی ہوا چلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والوں کے اچھے مقاصد پر کیا گیا خرچ برباد ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے مقاصد اچھے جو تھے، اچھے مقاصد کے لیے مال اپنا خرچ کیا تھا، ان کو تو ظاہر تو لگ رہا تھا کہ ہمارا تو باغ ہرا بھرا ہے، ہم نے تو بہت نیکی کے کام کیے دنیا میں، لیکن اللہ کیا جو ہے وہ کافر کی مثال ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر کے جتنی مرضی نیکیاں کر لو تو وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس آیت میں کافر کے صدقہ، خیرات اور رفائی کاموں کو آخرت میں بے فائدہ اور ضائع ہونے کے اعتبار سے ظاہر کی اس کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو کفر کرنے یعنی انکار کرنے والے کے خرچ کی مثال یہ سمجھانے کے لیے دی گئی کہ ان کی سرگرمیاں اہل ایمان کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ کفر کرنے والوں کے خرچ کی مثال اس لیے دی گئی کہ ایمانی کاموں کا انکار کرنے والے اپنے مال بظاہر بھلائی کے اور رفائی کاموں پر خرچ کر کے یہ سمجھتے کہ یہ خرچ جو ہے ان کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہر طرح کا خرچ کرنا بیکار ہو جائے گا، چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو، آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، بدلے میں جہنم کی آگ ہی ملے گی۔ تو کافروں کے اعمال اس لیے ان کے کام نہیں آئیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور جو میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آخرت کی جزا سزا کا شعور نہیں رکھتے۔ ایمان کے بغیر کسی قسم کے کاموں کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، خواہ وہ دنیا میں کتنی ہی شہرت کیوں نہ پا جائے۔ جیسے رفائی کاموں پر کیے جانے والے خرچ سے شہرت ملتی ہے لیکن عمل کا کوئی صلہ نہیں ہوگا، وہ گمراہی اور نادانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کی حفاظت نہ سے منہ موڑتے ہیں تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کوئی خرچ خواہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو جب تک ایمانی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد نہیں ہوگا، تب تک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو انسان کا خرچ کیا ہوا مال کیسے اس کے کام آ سکتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ پر جو میں آخرت پر ایمان رکھے اور اس کے بعد خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق خرچ کرے، یعنی ہر طرح کی بھلائی کے کاموں میں، رفائی کاموں میں بھی اور احیاء دین کے کاموں میں بھی خرچ کریں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی کافروں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، جیسے شرک نافرمانی کے کاموں سے وہ خود ہلاک کرتے ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ کیا ہوا ان کے اپنے کام نہیں آتا۔ پھر چونکہ بھلائی کے کاموں پر خرچ کرنا ایسا عمل ہے جس پر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرتے ہیں، جبکہ کافروں کا خرچ کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا، رائے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اپنے اعمال کو ضائع کر کے تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر ظلم نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں گی اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ مسلم کی 7089
یہ روایت ہے۔ امام سعدی کہتے ہیں کہ کافر مال خرچ کر کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو یہ کوششیں ناکام رہیں گی۔ جیسے کوئی شخص فصل بوئے، اسے اس کا نتیجہ ملنے اور اس سے پیداوار حاصل ہونے کی امید ہو، اچانک کھیتی پر ایک ٹھنڈی ہوا چلے جس سے کھیتی تباہ ہو جائے، تو کافروں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نمبر 118 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ پسند کرتے ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی اگر تم سمجھتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے کہ ابن جریر اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جاہلیت کی دوستی کی بنا پر مسلمانوں میں سے کچھ حضرات یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھا کرتے تھے، یعنی جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر بھی وہ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے آگاہ فرمایا کہ فتنے کی بنا پر ان سے تعلقات رکھنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے علاوہ کسی کو کسی دوسرے کو جو ہے خصوصی نہ بناؤ۔ یعنی یہ تھا نا کہ ان کے ساتھ یعنی وہ جب کافر تھے تو ان کے ساتھ دوستیاں تھیں ان کی، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی دوستیاں تب بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، ان کی دوستیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی انہی کی باتیں جو ہیں وہ کھوج لگاتے تھے کہ ان باتوں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہمیں نقطہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے لوگو جو ایمان لائے اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ تو بطانتاً کا مطلب ہے دلی دوست، رازدار، ایسا دوست جس کے ساتھ ہر راز شیئر ہو رہا ہو۔ تو الرجل کسی شخص کے ولی اور رازدار دوست، تو اس کے معاملات میں دخیل کو کہا جاتا ہے جسے وہ اپنے معاملات میں مشورہ لے، اس کو بطانتاً کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا مسلمان کو اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنانے سے روکا گیا، تو انہیں اے ایمان والو کہہ کر پکارا گیا۔ اس سے مراد کہ اے لوگو جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان رکھتے ہو، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اگر ایمان رکھتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ یہ مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، یہ بھی بات بتا دی گئی۔ یہ مسلمانوں کے خلاف رات دن سازشیں کرتے رہتے ہیں، جس چیز سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے وہ ان کو محبوب ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا بھلا ہو تو انہیں برا لگتا ہے۔ ان کے پوشیدہ جذبات میں ہر وقت جو ہے وہ ابل رہے ہوتے ہیں اپنے جذبات میں۔ تو مسلمانوں کو دشمنوں کی دوستی سے روکا گیا، تو دراصل کن کاموں سے پھر روکا گیا؟ ان پر اعتماد نہ کریں، انہیں رازدار نہ بنائیں، ان سے مشورہ نہ لیں۔ آیت کا مقصد عام معاشی اور مجلسی تعلقات سے روکنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کفر پر کلی اعتماد نہ کیا جائے اور کبھی غیر مسلموں کو اپنا سچا خیر خواہ نہ سمجھا جائے۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نبی کو اللہ نے معبوس فرمایا اور جس خلیفہ کو مقرر کیا، اس کے لیے دو بطانتاں یعنی مقرر کیے گئے، ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا اور اس پر رغبت دلانے والا، دوسرا بھلائی کی رہبری کرنے والا اور اس پر آمادہ کرنے والا۔ بس اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ مشرکوں کی آنکھ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں عربی نقش نہ کرو۔ انہوں نے آ کر حسن بصری سے اس کی تشریح دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے جملے کا تو یہ مطلب ہے کہ انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ کھدوایا جائے، اور پہلے جملے کا مطلب ہے کہ مشرکوں میں سے اپنے کاموں میں مشورہ نہ لو۔ دیکھو کتاب اللہ میں بھی ہے، اور ایمانداروں اپنے سوا دوسروں کو محتاج نہ بناؤ۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ غیر مسلموں کو مسلم ممالک کے آفیسز میں
ایسی ذمہ داریاں نہیں دینی چاہیے جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کے راز حاصل کر سکیں اور دشمنوں کو ان کی اطلاع دیں۔ اور آج دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو ہے بڑے جو افسر ہیں یا بڑے عہدوں پر کئی جو اسی طرح کے لوگ ہیں یعنی جو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اسی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نقصان میں جا رہا ہے۔ وہ عمران بھی تو ان سے مانگ رہے ہیں نا امریکہ سے۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی کافر و مشرک مسلمانوں کے بارے میں دل میں جو دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں، ان کے پیش نظر مسلمانوں کی ان سے دوستی کو ناجائز قرار دیا گیا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے، یعنی وہ تمہارے دین میں شدید نقصان کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک بار کہا گیا کہ ہیرا کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا اور بہت اچھے حافظے والا ہے، آپ رضی اللہ عنہ اسے اپنا محرر اور منشر مقرر کر لیں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مومن کو بطانتاً بنا لوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یعنی اس کو قریبی دوست بنا لوں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، یعنی وہ آپ کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تکذیب ان کے پر ظاہر ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپاتے زیادہ بڑا ہے۔ ربی نے کہا جو کچھ اس کے سینے چھپاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے اس سے جو ان کی زبانیں کہتی ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی اگر تم سمجھتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نواہی اس کی نصیحتوں کو سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دی ہے جس سے تم اپنے دشمن کو پہچان کر اس کی دوستی سے بچ سکتے ہو۔ تو عقل سے کام لینے والا انسان غیروں پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 119 ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوا لَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اپنے غصے ہی سے تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی تم ان سے اسلام چاہتے ہو، ہا انتم اولائی تحبونہم، دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو، یعنی تم کیا چاہتے ہو، یعنی مسلمان تو یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے، وہ بہترین چیز ہے ان کے لیے، اور وہ سب تمہارے لیے کفر چاہتے ہیں، یعنی تمہاری ہلاکت کو چاہتے ہیں۔ کتنا فرق ہے مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ کافر کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر ہو جائیں، حالانکہ مسلمانوں کے دل میں ان کے لیے محبت تھی، وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ ابن جریج نے کہا کہ مومن منافق کے لیے بہتر ہے، یہ نسبت منافق کے جو مومن کے لیے بہتر نہیں۔ تو انسانوں کے لیے دل میں محبت کا ہونا ثابت کرتا ہے کہ انسان حق پرست ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں پا لینے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سراپا رحم ہے، تو اس کے بندے کا دل بھی مخلوق کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ مومن کے لیے تمام انسان یکساں ہیں، وہ ہر ایک کے لیے وہی کچھ چاہنے لگتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی کی وجہ سے ایسے لوگ ذات کی سطح پر جیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا سرمایہ اپنے فائدے، اپنے گروہی تعصبات پر ہوتا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ہم کن کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں جی، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور تمام صحیفے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ جو تھے وہ تعصب کرتے ہیں، وہ اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی کتابوں کو بھی نہیں مانتے۔ تو گروہی تعصبات رکھنے والے اپنے مفاد کے خلاف نظر آنے والے ہر شخص کے دشمن بن جاتے ہیں،
گروہی تعصبات رکھنے والے اپنے گروہ کے علاوہ ہر ایک اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یعنی کہ قتادہ نے کہا کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو اپنے خون اور مالوں کے ڈر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ یعنی کہ قتادہ نے کہا جو کچھ وہ اپنے دلوں میں غصہ اور کراہت پاتے ہیں اس کی وجہ سے تم پر غصے سے انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں۔ انگلیاں کیوں چباتے ہیں؟ تو ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ کل موتوا بغیظکم، آپ کہتے ہیں اپنے غصے میں ہی تم مر جاؤ۔ اہل کتاب کے غصے سے انگلیاں چبانے پر انہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو جانتا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے نبوت کے لیے منتخب کرے، اس کے فیصلوں پر کسی کا طرز عمل اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے غصے کو عملی جامہ پہنانے کے قابل نہیں، وہ مرتے دم تک دنیا کا یہ عذاب سہتے رہیں گے اور مرنے کے بعد دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کا عذاب ان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے، یہ کہہ کر الفاظ انسان کو محتاط کیا جا رہا ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے چوری پکڑی گئی۔ یہ احساس اسے ایک لمحے کے لیے ایمان کی روشنی میں ضرور لے آتا ہے۔ اگر انسان کے اندر تھوڑی سی حق پرستی بھی ہو تو انسان سینے کے بغض کے بارے میں شرمندہ ہو جاتا ہے، اسے نجات پانے کے لیے سوچتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم بذات الصدور سے دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مومنوں اور کافروں کے دلوں کے حال سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دلایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہیں جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کا معاملہ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، جس سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو دلوں کا بھید جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے غصے اور دل کی جلن سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دلایا کہ اگرچہ وہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ایمان کے راز جاننے والے سے دل کی جلن اور غصے کی آگ چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھلائی پہنچنے پر کافروں کے دل کی ناخوشی اور مومنوں کو برائی پہنچنے پر کافروں کی خوشی سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دلایا کہ یقیناً وہ خفیہ باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ اگر یہ شعور ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم بھی گناہوں سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کریں۔ آیت نمبر 120 ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ کن کو پہنچے بھلائی؟ مسلمانوں کو۔ یعنی عقائل نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے یعنی قتل، شکست، مصیبت وغیرہ تو ان کو کیا لگتی ہے؟ بھلی لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب اہل اسلام کو فرقوں میں بٹا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جب فتح و نصرت مسلمانوں کے قدم چومتی ہے تو منافقوں کے دلوں پر سانپ لوٹتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تو کسی کی دشمنی اس کے کس طرز عمل سے پہچانی جا سکتی ہے کہ اس کو دوسرے کی بھلائی جو ہے بری لگتی ہے، اس کو دوسرے کا نقصان اور مصیبت خوش کرتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مصیبت کے موقع پر ہم اپنے دشمنوں سے خود کو کیسے بچائیں؟ قرآن کا یہ طریقہ کار
بتایا گیا ہے. یعنی طریقہ کیا کار کیا بتایا ہے؟ ہاں، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی مسلمانوں کو. تو صبر سے مراد کہ اپنے آپ کو ہر حال میں حق کا پابند رکھا جائے. تقوی یہ کہ فیصلہ کن طاقت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. کافروں کی چالوں سے بچنے کا طریقہ اور علاج صبر اور تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کے حصول کا ذریعہ کیا ہو گیا پھر؟ صبر اور تقوی. تو مسلمانوں کو پستی اور زوال سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. یہی صبر کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ یہی خوف انسان کو دنیا کی ہر قوت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے. تو انسان جب کسی کے منفی رویے پر صبر کرتا ہے تو اسے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ فریق مخالف کی چالیں اور مضبوط ہو جائیں گی. اس طرح اسے اور زیادہ برائی کرنے کا موقع ملے گا، اور صبر کر کے انسان زیادہ کمزوری کا مظاہرہ کرے گا تو دوسروں کو شے ملے گی. یہ چیز انسان کے صبر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی. تبھی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں نا، کہ اگر ہم نے اس کی باتوں پہ صبر کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس کو شے مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس نفسیاتی رکاوٹ کو دور کیا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہیں نقصان نہ دیں گی. یعنی ان کی چالیں انہیں پر ڈال دی جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ عام زندگی میں بھی اس بات کو لیں نا، اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے تو جہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اس کو برداشت کریں. اور آپ دیکھیں اس پر آپ صبر کریں گی اور اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو چالیں اسی پر ہی الٹ دے گا. ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کے اعمال کو جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا ظاہر کر رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان گھلا رہا ہے، کون دین سے نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دلوں پر اپنے کنٹرول سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا. اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حالات کے علم سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی بھلائی سے ناخوش ہونے اور برائی پہنچنے پر خوش ہونے سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور اس لیے دلایا کہ انسان اپنے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو محسوس کر کے اس کے آگے جھکے، کسی انسان کے آگے نہ جھکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ لوگ سرکشی سے باز آ جائیں. یعنی صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، ثابت قدمی دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے بھی دلایا تاکہ لوگ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں اور صبر کریں. اللہ تعالیٰ اپنے محیط ہونے کا شعور اس لیے بھی دلا رہا ہے تاکہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اسے ہی کافی سمجھیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہر مصیبت، ہر مشکل میں ہمیں کیا کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے اور تقوی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.